ہمارے دادا استاد قبلہ مرحوم مبلغ اعظم اسماعیل علیہ مناظرہ کر رہے تھے. مناظرے کا موضوع تھا حق زہرا. مناظرے کا جج ایک اہل سنت زمیندار تھا, نام اس کا چودھری عاشق تھا سنی, تھا بڑا سیانہ. لوگ اسے فیصلے کرواتے تھے کہ جو مرضی ہو یہ فیصلہ پورا انصاف پہ کرتا ہے. اسے جج بنا دیا گیا. مولوی اسماعیل نے کتابیں دکھانی شروع کر دی. ظہر کی اذان ہو گئی. مخالف مولوی نماز پڑھانے مسجد میں چلا گیا. چودھری عاشق اس کے پیچھے گیا. نماز پڑھنے کے بعد اس نے نمازیوں سے کہا سارے مسجد سے باہر جاؤ. سارے مسجد سے باہر گئے. اس نے دروازے کی کنڈی لگائی. مولوی کے سامنے اس نے کھڑے ہو کے کہا دیکھ مولوی, تو کہتا تھا نبی کی بیٹی نہیں گئی, یہ شیعہ کہتے تھے گئی, میں نے رکھوا دیا مناظرہ. مولوی بیٹھا ہے باہر کتابیں لے کے, وہ تجھے کتاب دکھاتا ہے تو نہیں مانتا, تو اسے دکھاتا وہ نہیں مانتا. چھوڑ کتابیں, میں نے ساری زندگی نہ پڑھی نہ مجھے آتی, میں زمیندار بندہ, مجھے صرف ایک بات کا جواب دے. یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ دربار گئی تھی. اسے کہا چاچا عاشق نبی کی بیٹی کا حق نہیں بنتا تھا. اسے کہا حق چھوڑ. میری گفتگو کا مرکز و محور اسی پاک شہزادی کی پاک ذات گرامی ہوگی, لیکن میں گفتگو کرنے سے پہلے اس بات کا اقرار ضرور کروں گا, کسی انسان میں طاقت نہیں کہ وہ حقیقت سیدہ پڑھ سکے, کیونکہ اس بی بی کی حقیقت پڑھنے کے لیے لہجے کا توحید ہونا ضروری ہے. لہجہ توحید کا ہو, لفظ قرآن کے ہوں, سماعت رسول کی ہو, پھر کوئی بتائے کہ سیدہ کسے کہتے ہیں. اس بی بی کا تعارف جب بھی کتاب میں لکھا جائے, تقریر میں پڑھا جائے, تو اس بی بی کے تعارف میں بی بی کے رشتوں کا ذکر ضرور ہوتا ہے. مثلا تعارف کروانے والا کہتا ہے یہ وہ بی بی ہے جو نبی کی بیٹی ہے, علی جیسے امیر المومنین کی زوجہ ہے, حسنین جیسے شہزادوں کی ماں ہے. یعنی کہ پنڈ دادن خان گرد و نواح والو, اس بی بی کا تعارف رشتوں اور نسبتوں کی وجہ سے کروایا جاتا ہے. میں امام حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر ہو کے آج کی تقریر کا پہلا جملہ آپ تک پہنچانے کی جسارت کرنے لگا ہوں. اس بی بی کا تعارف کروانے کے لیے اسے رشتوں کی ضرورت نہیں. میں پھر ممبر پہ ایک لفظ کہوں, کوئی ضرورت نہیں کہ اس بی بی کا تعارف کروانے کے لیے, اس بی بی کی عزت بڑھانے کے لیے اسے رشتوں کی ضرورت ہے. یہ ضرور کہا جائے کہ ایسا نبی کی بیٹی کہا جائے گا تو عزت بنے گی, علی کی زوجہ کہا جائے گا تو معاذ اللہ عزت بنے گی, حسنین کی ماں ہی کہا جائے گا تو عزت بنے گی. مجمع خاموش ہو گیا. میں ابھی ممبر پہ دلیل دیتا ہوں, حدیث کسا ممبر پہ پڑی ہوئی ہے, ممبر پہ حوالہ دے دیتا ہوں. جب یہ پنجتن چادر کے نیچے آئے تھے, فرشتوں نے پوچھا تھا ومن تحت الکسا, یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ خدا نے یہ نہیں کہا تھا یہ نبی کی بیٹی ہے, یہ علی کی زوجہ ہے, یہ حسین کی ماں ہے. خدا نے کہا تھا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا, یہ زہرا ہے, یہ زہرا کا باپ ہے, یہ سیدہ ہے, یہ سیدہ کا شوہر ہے, یہ سیدہ ہے, یہ سیدہ کے بیٹے ہے. خدا نے سیدہ کا نام لے کے دنیا کو بتایا کہ زہرا کو رشتوں کی ضرورت نہیں, رشتوں کو زہرا کی ضرورت. سیدہ کو ضرورت نہیں. کہ سیدہ کو رشتوں سے پہچانا جائے, رشتوں کو سیدہ کی ضرورت ہے. نبوت کی عزت اس بات میں ہے کہ زہرا اس کی بیٹی ہے. زحمت فرمائے سرکار. علی کا شرف اس بات میں ہے کہہ کے بلاتی. اس کا مطلب ہے کہ آج کی تقریر کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں. مرکز عصمت ہے یہ شہزادی, عصمت کا مرکز یہ شہزادی. عزت سب کو ملی تو اس بی بی کی وجہ سے. اس بی بی کو مرکز بنایا خدا نے. ہم فاطمہ تو, یہ فاطمہ ہے, یہ فاطمہ کا باپ ہے. میرے مالک پردے میں 4 ہستیاں اور بھی بیٹھی ہیں, تعارف نبی کے ذریعے سے کروا دیتا. تو کہہ دیتا محمد ہے, محمد کی بیٹی ہے. اب جسے دلیل اچھی لگے وہ بولے گا ضرور. خدا نے کہا میں محمد کے نام سے تعارف کروا دیتا, لیکن قدرت کی نگاہیں, مشیت کی نگاہیں, حال کے آئینے میں
مستقبل کے گندے مولوی دیکھ رہی تھی. خدا کو پتا تھا کہ کل مولویوں نے نبی کی اور بھی بیٹیاں بنانی ہے. اگر میں کہہ دیتا کہ محمد ہے اور محمد کی بیٹی ہے, کل مولوی کہہ دیتا بیٹی تھی لیکن فاطمہ نہیں تھی, بیٹی تھی لیکن زہرا نہیں تھی. آج ہے اہل بیت کا تعارف, میں زہرا کے نام سے کروا کے دنیا کو بتا رہا ہوں, اہل بیت محمد کے رشتہ داروں کا نہیں, زہرا کے رشتہ داروں کا نام. بسم اللہ سر, بسم اللہ, بسم اللہ. متوجہ صاحبان مکمل سے, اہل بیت بننے کے لیے نبی سے رشتہ داری نہیں, سیدہ سے رشتہ داری ثابت کی جائے. آج ہم ہر اس کو اہل بیت سمجھیں گے جس کا تعلق زہرا کے ساتھ ہو. شیعہ ہو تو آج کی اس مجلس میں منت کروں گا, اپنے گھروں سے حدیث قصہ کو نہ جانے دینا. جس گھر سے حدیث قصہ چلی جائے وہاں سے برکت چلی جاتی. حدیث قصہ اللہ کا پڑھا ہوا قصیدہ جو خدا نے 5 دن کی شان میں پڑھا. آج کے ماڈرن دور کے شیعہ یہ بھی آسانی چاہتے ہیں, کہتے تھے نہیں حدیث قصہ کی روایت اس کی سند زیادہ معتبر نہیں, لہٰذا بہتر یہ ہے شب جمعہ حدیث قصہ کی بجائے دعائے کمیل پڑھی جائے. میں منت کر کے کہوں گا, میں دعائے کمیل کا انکار نہیں کرتا, لیکن دعائے کمیل علی کی تعلیمات ہے, علی کے حالات نہیں. جس نے پڑھی ہوئی ہے دعائے کمیل وہ تو بولے گا میرے سے. دعائے کمیل میں علی نے بتایا ہے گنہگار سے کہ تو نے جب اللہ سے بات کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے. دعائے کمیل میں علی نے طریقہ سکھایا ہے, علی نے تعلیم دی ہے کہ اگر بندہ اپنے رب سے بات کرے تو کیسے کرے. اگلی سطح میں بات ہی ختم کر دیتا ہوں. دعائے کمیل میں اور حدیث قصہ میں یہ فرق ہے. دعائے کمیل میں علی نے بتایا ہے کہ اللہ سے بات کیسے کرنی ہے, حدیث قصہ میں اللہ نے بتایا ہے کہ 5 دن کا ذکر کیسے کرنا. دعائے کمیل اور ہے, حدیث قصہ اور. دعائے کمیل کا وزن حدیث قصہ کے ساتھ کبھی نہ کرنا. چلے جو بندے خاموش ہیں ان کے لیے اگلی دلیل دے دیتا ہوں. دعائے کمیل میں بندہ اللہ کی منتیں کرتا ہے, میرے گناہ معاف کر دے, میری غلطیاں بخش دے, مجھ پر رحمت کر دے, مجھے قبر کے عذاب سے بچا. یعنی کہ دعائے کمیل میں اللہ کی منتیں ہو رہی ہیں. حدیث قصہ میں اللہ وعدہ کر رہا ہے جو آ گیا وہ بچ بھی گیا ہے, وہ رحمت میں بھی آ گیا. اب یہ اپنے اپنے ذہن کی بات ہے کہ بندے کو اپنی منت پہ یقین ہے یا اللہ کے وعدے پہ یقین. حدیث قصہ واقعہ نہیں, آل محمد کے رازوں میں سے ایک راز ہے. ہاں آل محمد کا راز ہے. اسے معصومین نے کیوں کہا کہ گھر میں رزق نہیں اسے پڑھو رزق آئے, اولاد نہیں اسے پڑھو صاحب اولاد کریں گے. آل محمد نے اسے تمام وظائف کی ماں کیوں قرار دیا؟ اس وجہ سے اس میں راز ہے. ہم پڑھتے ہیں صرف عربی پڑھی اور کہہ دیا کہ ہم نے حق ادا کر دیا. حدیث قصہ ہے کیا؟ آپ اجازت دے تو میں جملے حدیث قصہ کے یہاں پہ سنانا چاہتا ہوں. حدیث قصہ کا آغاز کہاں سے ہوا؟ نبی گھر میں آئے, کالا انی اجدو فی بدنی ضعف, زہرا میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں. یہاں پہ کوئی شیعہ یہ نہ سمجھے کہ معاذ اللہ نبی جسم میں کمزوری محسوس کر رہے تھے, کیونکہ مذہب اہل بیت میں نبی کمزور نہیں ہوتا. جسے دلیل اچھی لگے وہ ضرور میرے ساتھ. مذہب اہل بیت میں نبی بیمار نہیں ہوتا. ہمارے ہاں بیماری اور نبوت کا کوئی جوڑ نہیں. ہمارے ہاں سینے کا آپریشن نہیں ہوتا. ہمارے ہاں نبی کو ہذیان نہیں ہوتا. نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے جسم میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں. اب میری ہر چہرے پہ نظر ہے, جو اہل عشق بیٹھے ہیں 2-4 بندے بھی اس جملے کو وصول کرنا. نبی نے یہ نہیں کہا کہ میرا جسم کمزوری محسوس کر. نبی نے کہا زہرا رسالت کمزوری محسوس کر رہی, نبوت کمزوری محسوس کر رہی ہے. اتنا کہنا تھا یا سیدہ نے چادر تطہیر کا پلو اٹھایا, کائنات کے نبی کو اپنی چادر تطہیر میں لیا. نبی توجہ میری طرف کرنا, نبی نے فرمایا زہرا میں
کمزوری محسوس کر رہا ہوں. بی بی نے چادر کا پلو اٹھا کے ساری نبوت کو چادر کے اندر لے کے زمانے کو بتا دیا جس کی چادر نبوت کو شفا دے اسے فاطمہ کہتے ہیں. جس کی چادر سے نبوت پرسکون ہو جائے. اب حدیث کی سامنے آگے کیا لکھا؟ نبی چادر کے نیچے آ گئے. ایسا ہی جو پڑھتے ہیں وہ میرے ساتھ بولیں. تھوڑی دیر بعد امام حسن علیہ السلام اما انی اشم عندک رائحۃ طیبہ، میں اپنے نانے کی خوشبو محسوس کروں. نبوت جب بھی پہچانی جائے خوشبو سے پہچانی جاتی. یہی وجہ تھی کہ ہجرت کی رات بستر پہ علی سلایا. خوشبو نبوت اور خوشبو امامت ایک ہی چیز. توجہ مکمل ہے صاحب. جب رسول دنیا سے چلے گئے تو رسول کے چچا عباس ابن عبد المطلب یہ مولا علی کے گھر آئے اور مولا علی کے گھر آ کے کہا، اس نے کہا اے علی کیونکہ میں خاندان کا بزرگ ہوں، جو نبی کے تبرکات تیرے گھر میں پڑے نا وہ مجھے دے دے. ایک لمحے کے لیے اس دروازے کو بند کر دیجیے گا. بار بار پورا مجمع ادھر دیکھتا. توجہ میری طرف ہے سرکار. فرمایا اے علی مجھے نبی کے تبرکات دے دے. کس نے کہا؟ نبی اور علی کے چچا عباس ابن عبد المطلب نے. مجھے رسول کے تبرکات دے کیونکہ میں بزرگ ہوں، خاندان کا بڑا ہوں، یہ میرے گھر ہونے چاہیے. مولا علی خاموش نے فرمایا چچا عباس بیٹھیے. مولا امیر المومنین اندر گئے، تبرکات والا صندوق کھولا. جہاں جناب عباس ابن عبد المطلب بیٹھے تھے علی آئے، ان کا امامہ اتارا، رسول کا امامہ ان کے سر پہ رکھا، رسول کی ابا ان کے دوش پہ دی، رسول کی چادر ان کے کاندھے پہ رکھی، رسول کی نالین ان کے سامنے رکھی، رسول کا عصا ان کے ہاتھ میں دیا. ہاتھ میں دے کے علی نے کہا چچا عباس اٹھیے. کتابیں کہتی ہیں کہ حضرت عباس ابن عبد المطلب نے ضعیفی میں جوانی کا زور لگایا، اٹھنے کی کوشش کی، اپنی جگہ سے حرکت بھی نہ کر سکے. فرمایا اے علی کیا رکھ دیا تو نے میرے اوپر؟ اتنا وزن محسوس کر رہا ہوں، مجھ سے ہلا بھی نہیں جا رہا. اتنا کہنا ہر شیعہ کی آنکھ میں میری آنکھ ہے. علی نے کہا حسن، بچپن کا حسن اپنے صحن میں آیا. علی نے نبی کا امامہ حسن کے سر پہ رکھا، نبی کی ابا حسن کے کاندھے پہ دی. حسن نے ٹہلنا شروع کیا، آواز آئی حسین. حسین آئے، نبی کا امامہ حسین کے سر پہ رکھا، نبی کی ابا حسین کو پہنائی. پھر علی نے وہی امامہ اپنے سر پہ رکھا، علی نے وہی ابا اپنے دوش میں رکھی. جب جناب عباس ابن عبد المطلب اٹھے، اٹھ کے کہتے اے علی مجھے اس بات کا کوئی اندیشہ نہیں کہ یہ وزن میں نے کیوں نہیں اٹھایا. میں سوال یہ کرتا ہوں جیسے ابا تجھے پوری آئی ویسے ہی حسن کو پوری آئی، ویسے ہی حسین کو پوری آئی. فرمایا چچا عباس یہ نبوت کا بوجھ ہے، امامت کے علاوہ کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا. یہ نبوت کا بوجھ. یہی وجہ تھی کہ رسول نے کہا علی میرے کاندھوں پہ آ جا. جب بت توڑنے کا وقت آیا، توجہ میری ساتھ، حسن آئے، فرمایا نانے کی خوشبو محسوس کر رہا. بی بی نے کہا وہاں ہے تمہارا نانا. تھوڑی دیر بعد حسین آ گئے. اماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. بی بی نے حسین کو بتایا وہاں ہے نانا. پھر امیر المومنین آ گئے، فرمایا سیدہ میں اپنے ابن ام کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. سیدہ نے کہا وہاں ہے کائنات کا رسول. یہاں سے لے کے آخر تک جو بندہ سیدہ کا ذکر سننے کے لیے آیا ہے تو میں اسی بی بی کا واسطہ جملہ اپنے سینے پہ محفوظ کر کے ہاتھ اتنا اٹھا لینا کہ سیدہ سے خیرات مل جائے. علی نے آ کے پوچھا زہرا رسول کہاں ہے؟ حسن نے آ کے پوچھا سیدہ سے رسول کہاں ہے؟ حسین نے پوچھا اماں رسول کہاں ہے؟ یہ تین جو پوچھ رہے یہ کون ہے؟ تینوں کے تینوں امام ہے. امام کہتے ہیں رستہ دکھانے والے کو، امام کہتے ہیں ہدایت کرنے والے کو. جو امت کو رستہ دکھائے اسے امام کہتے ہیں، جو تین اماموں کو رستہ دکھائے اسے فاطمہ کہتے ہیں.
اسے سیدہ کہتے ہیں۔ صلی علی محمد اللہم صلی علی۔ چادر کے نیچے، اور یہاں حدیث کی صاحب ممبر پہ پڑی ہوئی ہے، ہر امام نے، ہر معصوم نے چادر کے نیچے آنے سے پہلے زہرا سے اجازت مانگی۔ یہاں میں اگلا لفظ ایک اور ضرور کہوں گا، امامت علی کی وراثت نہیں۔ بات مشکل ہے لیکن ضرور سنیے گا، امامت نہیں، علی کی وراثت نہیں۔ امامت علی کی وراثت ہوتی، علی کا ہر بیٹا امام ہوتا۔ جو بندے پریشان ہو کے سن رہے ہیں، امامت علی کی وراثت نہیں، امامت زہرا کی وراثت ہے۔ علی کا ہر بیٹا امام نہیں، زہرا کے 11 بیٹے امام۔ اجازت مانگی، اب پوچھو مجھ سے اجازت کیوں مانگی؟ اس میں بھی راز ہے۔ یہ جو اجازت مانگ رہے ہیں انہیں کہیں بھی جانے ہوئے اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں۔ مسجد میں جائے نبی اجازت نہیں مانگتا، عرش پہ جائے تو رسول اجازت نہیں مانگا۔ 2 جگہوں پہ مجھے نبی اجازت مانگتا ہوا نظر آیا ہے۔ ایک جب معراج پہ پردہ وحدت کے قریب گیا، اب میں نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں نے 2-3 راز پڑھنے آپ کے سامنے۔ جب پردہ وحدت کے قریب گیا تو نبی نے کہا میرے اللہ اجازت ہے، فرمایا یہی رک جا۔ ایک وہاں اجازت مانگی، ایک یہاں اجازت مانگی۔ اب مجھے نہیں پتا کس کا ضرب چھلکے گا اور کون میرے ساتھ بول پڑھ کے میرے ہم سفر بن جائے گا، وہاں اجازت مانگتا ہے یا یہاں اجازت مانگتا ہے۔ پھر دونوں میں سے ایک بات ضرور ہے، یا وہاں بطول رہتی ہے یا یہاں توحید رہتے ہیں۔ زہرا اجازت، جس دروازے پہ آگے نبی اجازت مانگتا ہے اسی دروازے پہ لکڑیاں رکھ کے مسلمانوں نے آگ لگا۔ احتجاج کرو آج جتنا کر سکتے ہو، جتنا احتجاج کر سکتے ہو آج کرو۔ گلیوں میں روتے پھرو، ایک ایک مسلمان کو روک روک کے کہو تجھے پتا ہے آج کیا ہے؟ شرم نہ محسوس کرنا، میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، شرم نہ محسوس کرنا۔ 10 محرم لوگوں کو نہیں پتا تھا کیا ہوا، یہ میری قوم نے گلیوں میں آ کے ماتم کیا تو لوگوں کو پتا چلا، ورنہ لوگ قبرستانوں میں جاتے تھے، خوشیاں مناتے تھے، روزے رکھتے تھے۔ اس قوم نے ماتم کیا، بازاروں میں تعزیہ نکالا تو لوگوں کو پتا چلا کہ آج حسین قتل ہوا۔ ایسے ہی 3 جمادی ثانی کا کسی کو نہیں پتا۔ گلیوں میں روک روک کے پوچھو مسلمان ہے؟ ہاں مسلمان۔ کلمہ نبی کا پڑھتا ہے؟ نبی کا پڑھتا۔ تجھے پتا ہے آج کیا ہے؟ وہ کہے گا نہیں۔ پھر رو کے کہنا آج قتل ہوئی ہے نبی کی بیٹی۔ یا زہرا ہائے غربت سیدہ، اسے رو کے کہنا کہ میرا بھائی آج قتل ہوئی ہے۔ یار تو 100 بندے کو روکے گا، 2 بندے تو گھر جا کے سوچیں گے نا۔ وہ جو 2 بندے سوچیں گے وہ ضرور علی ولی اللہ پڑھیں گے۔ جب انہیں پتا چلے گا مدینہ بھی مسلمانوں کا، کلمہ بھی نبی کا پڑھتے رہے۔ جتنے بندے نئے شیعہ ہوتے، تحقیق ہے میری، آج سے تحقیق شروع کر دینا۔ جو بندہ بھی شیعہ ہوگا نیا، وہ علی کی خیبر پڑھ کے نہیں ہوتا، وہ صرف ایک ہی بات پہ شیعہ ہوتا، حق کے زہرا۔ 13 معصوموں کی محنت ایک طرف، 4 گھنٹے دربار میں کھڑے ہونا ایک طرف۔
خدا کروٹ کروٹ پہلوئے حسین میں جگہ عطا فرمائے. ہمارے دادا استاد قبلہ مرحوم مبلغ اعظم اسماعیل علیہ مناظرہ کر رہے تھے. مناظرے کا موضوع تھا حق زہرا. مناظرے کا جج ایک اہل سنت زمیندار تھا, نام اس کا چودھری عاشق تھا سنی تھا, بڑا سیانا. لوگ اسے فیصلے کرواتے تھے کہ جو مرضی ہو یہ فیصلہ پورا انصاف پہ کرتا ہے. اسے جج بنا دیا گیا. مولوی اسماعیل نے کتابیں دکھانی شروع کر دی. ظہر کی اذان ہو گئی. مخالف مولوی نماز پڑھانے مسجد میں چلا گیا. چودھری عاشق اس کے پیچھے گیا. نماز پڑھنے کے بعد اس نے نمازیوں سے کہا سارے مسجد سے باہر جاؤ. سارے مسجد سے باہر گئے. اس نے دروازے کی کنڈی لگائی. مولوی کے سامنے اس نے کھڑے ہو کے کہا دیکھ مولوی, تو کہتا تھا نبی کی بیٹی نہیں گئی, یہ شیعہ کہتے تھے گئی, میں نے رکھوا دیا مناظرہ. مولوی بیٹھا ہے باہر کتابیں لے کے. وہ تجھے کتاب دکھاتا ہے تو نہیں مانتا, تو اسے دکھاتا وہ نہیں مانتا. چھوڑ کتابیں, میں نے ساری زندگی نہ پڑھی نہ مجھے آتی, میں زمیندار بندہ, مجھے صرف ایک بات کا جواب دے. یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ دربار گئی تھی. جسے پتا ہے آج 3 جمادی ثانی ہے, یہ ہماری کتاب میں لکھا ہے گئی تھی. اسے کہا چاچا عاشق نبی کی بیٹی کا حق نہیں بنتا تھا. اسے کہا حق چھوڑ, میں نے تجھ سے پوچھا نہیں بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا. اسے کہا میں قرآن سے ثابت کروں گا نبیوں کے ورثے نہیں ہوتے. اسے کہا چھوڑ دے, مجھے صرف اتنا بتا گئی تھی. اسے کہا ہاں گئی تھی. اس نے قرآن الماری سے نکال کے مولوی کے سر پہ رکھا. اس نے کہا تجھے اس قرآن کی قسم مجھے بتا واپس خالی آئی ہے یا کچھ لے کے آئی ہے. اس نے کہا خالی آئی ہے محمد کی بیٹی. چودھری عاشق نے چہرے پہ ماتم کیا, رو کے کہتا میں مر جاؤں, میرے مرنے کے بعد میری بیٹی کسی کمی کے دروازے پہ چلی جائے اور جا کے کہے میں تمہارے چودھری کی بیٹی ہوں, بتاؤ خالی بھیجو گے یا دے کے بھیجو گے؟ کہنے لگا دے کے بھیجیں گے, بیٹی جو تیری ہے. اس کا میری بیٹی کا حیا کرتے ہو, محمد کی بیٹی کا کسی نے حیا نہیں. کسی کو حیا نہیں آیا. چلی جو گئی تھی, چلی جو گئی تھی, نہیں بھی بنتا تھا, نہیں بنتا تھا, آ جو گئی تھی. اس کا شرم کر مولوی کو بیٹیاں بھی خالی بھیجتا, اور نہیں بنتا تھا پھر بھی دے دیتے. دے کے کہتے بی بی تو بابے کے بعد پہلی بار آئی ہے, بی بی ہم تجھے دے کے بھیج رہے ہیں. یہ کہہ کے چودھری عاشق روتا ہوا مسجد سے باہر نکلا. قبلہ اسماعیل کے سامنے ہاتھ مار کے بند کر دے اسماعیل کتابیں, مجھے پتا چل گیا محمد کی بیٹی سچی تھی. مولانا اسماعیل نے سر سے پگڑی اتاری, رو کے کہا اس نے اب بھی تجھے بات پوری نہیں بتائی, صرف خالی نہیں آئی تھی, سر کے بال سفید ہو. چھوڑ دیا مصحف, شہادت حرف آخر والا, سیدہ کے درد سارے وہ پڑھے, صرف منت. 3 جمادی الثانی کو 10 محرم کی طرح منانا شروع کر دو, سروں پہ خاک ڈالو, مجلس تمام ہو, شام کو گھر جاؤ. یہ میری منت ہے, امام حسین کا ذاکر سمجھ کے مان لینا. شام کے وقت بہنیں بیٹیاں لے کے کسی ایک کمرے میں کھڑے ہونا, بیٹیوں سے کہنا چادریں اتارو, منہ کرو جنت البقیع کی طرف, رو کے کو زینب کی ماں تیرے آدھی رات کو جنازہ اٹھنے کا بڑا ارمان. صرف ایک سطر میں پڑھوں گا اور وہ سطر پڑھنے کے بعد میں ممبر چھوڑ دوں گا. اپنے بھائی ذاکر نحید کے حوالے ممبر کرو, مالک زبان میں, قلم میں, علم میں مزید تاثیر, عزت ہو, وقت ہو. ایک سطر صرف پڑھوں گا اور اس سطر پہ میں چاہوں گا کہ کم از کم اتنا ماتم ہو جائے کہ جو پردے والا آج پرسا لینے آیا ہے وہ ہمارے گریے سے راضی ہو جائے. 10 محرم سے زیادہ غم ہے آج. صرف ایک سطر میں نے پڑھنی ہے, صرف ایک سطر. 10 محرم سے زیادہ آج ماتم کا دن ہے. اب لوگ میری طرف پریشان ہو کے دیکھ رہے, 10 محرم اور آج زیادہ غم کیوں؟ صرف ایک سطر پڑھوں گا, ہر بندہ ماتم ضرور کر لینا. 10 محرم اور 3 جمادی الثانی میں یہ فرق تھا. 10 محرم کو انہوں نے ماؤں کے سامنے بیٹوں کو مارا ہے, 3 جمادی الثانی کو انہوں نے بیٹوں کے سامنے ماں کو مارا
رہے، 10 محرم کو مائیں دیکھتی رہی، بیٹے گھوڑوں سے گرتے رہے، 3 جمادی ثانی کو بیٹے دیکھتے رہے، ماں کبھی دروازے کے پیچھے کبھی دیوار کے پیچھے رو رو کے کہتی رہی، حسین انہوں نے مجھے بڑا مارا، انہوں نے مجھے تازیہ میں مارے،